السلام علیکم۔ کیا آپ اس وقت زندگی کے ایسے مرحلے سے گزر رہے ہیں جہاں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا محسوس ہوتا ہے؟ کیا بار بار دعائیں مانگنے کے باوجود ایسا لگتا ہے کہ ابھی تک کوئی راستہ نہیں کھلا؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلا دیا ہے؟ اگر آپ کے دل میں کبھی ایسے خیالات آئے ہیں تو آج کی یہ ویڈیو صرف آپ کے لیے ہے۔ سب سے پہلے ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو بھولتے نہیں۔ قرآن ہمیں بار بار یہ امید دلاتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے حالات سے پوری طرح واقف ہے۔ وہ ان کے آنسو بھی جانتا ہے، ان کی خاموش دعائیں بھی سنتا ہے اور ان کے دل کا درد بھی جانتا ہے۔ اکثر انسان صرف اپنی موجودہ پریشانی کو دیکھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پوری زندگی بلکہ آخرت تک کا انجام جانتے ہیں۔ اسی لیے کبھی کبھی جس چیز میں ہمیں تاخیر نظر آتی ہے وہ دراصل اللہ کی بہترین حکمت ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ آیت ہر مومن کے دل میں امید پیدا کرتی ہے کہ آزمائش ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی۔ ذرا سوچیں، حضرت ایوب علیہ السلام نے برسوں بیماری برداشت کی، لیکن اللہ نے انہیں تنہا نہیں چھوڑا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا، غلام بنا کر بیچ دیا گیا، پھر قید میں ڈال دیا گیا۔ آخر کار اللہ نے انہیں عزت اور سربلندی عطا فرمائی۔ یہ واقعات ہمیں صرف تاریخ سنانے کے لیے نہیں بلکہ امید دینے کے لیے بیان کیے گئے ہیں۔ ہو سکتا ہے آج آپ کی آزمائش مختلف ہو، کسی کا رزق رکا ہوا ہو، کاروبار نہ چل رہا ہو، کسی کی شادی میں دیر ہو رہی ہو، کوئی بیماری سے پریشان ہے، کوئی اپنے رشتوں کی تلخی سے ٹوٹ چکا ہے، کوئی قرضوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، اور کوئی راتوں کو صرف اس لیے جاگتا ہے کہ اس کے دل کا درد کسی کو نظر نہیں آتا۔ اگر آپ بھی ان میں سے کسی کیفیت سے گزر رہے ہیں تو یقین رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کی حالت سے بے خبر نہیں ہے۔ اللہ کی مدد ہمیشہ ہماری خواہش کے مطابق نہیں آتی، بلکہ اس وقت آتی ہے جب اس میں ہمارے لیے بہترین بلائی ہوتی ہے۔ کبھی وہ دل کو سکون دے کر مدد فرماتے ہیں، کبھی نئے راستے کھول دیتے ہیں، کبھی ایسے لوگوں کو ہماری زندگی میں بھیج دیتے ہیں جو ہمارے لیے آسانی کا سبب بنتے ہیں، اور کبھی وہ ہمیں ایسی طاقت عطا کر دیتے ہیں کہ آزمائش پہلے جیسی محسوس ہی نہیں ہوتی۔ اسی لیے مومن کی اصل طاقت یہ ہے کہ وہ حالات بدلنے سے پہلے بھی اپنے رب پر بھروسہ رکھتا ہے۔ ہمارے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ دعا کبھی ضائع نہیں جاتی۔ اللہ تعالیٰ دعا کو مختلف طریقوں سے قبول فرماتے ہیں۔ کبھی وہی چیزیں عطا فرما دیتے ہیں، کبھی اس سے بہتر عطا کر دیتے ہیں، اور کبھی کسی آنے والی مصیبت کو ٹال دیتے ہیں۔ اس لیے اگر آج تک آپ کی دعا پوری نہیں ہوئی تو یہ ہرگز مت سمجھیں کہ اللہ نے آپ کی دعا نہیں سنی۔ ممکن ہے اللہ آپ کے لیے اس سے کہیں بہتر فیصلہ تیار کر رہے ہوں۔ ایک اور اہم بات، اللہ کی مدد صرف معجزات کی صورت میں نہیں آتی۔ بعض اوقات اللہ آپ کے دل میں ایسا صبر پیدا کر دیتے ہیں جو پہلے کبھی نہیں تھا۔ کبھی اچانک کوئی نیا موقع مل جاتا ہے، کبھی کوئی دروازہ بند ہو جاتا ہے تاکہ اس سے بہتر دروازہ کھل سکے، اور کبھی ایک ایسی دعا قبول ہو جاتی ہے جس کا آپ نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ اس لیے اپنے رب سے امید کبھی مت توڑیں۔ اگر آج آپ تھک چکے ہیں، اگر آپ بار بار رو چکے ہیں، اگر آپ نے سجدوں میں اپنے دل کا حال سنایا ہے، تو یقین رکھیے کہ اللہ ہر سجدہ دیکھ رہے ہیں،
ہر آنسو جانتے ہیں اور ہر دعا سن رہے ہیں۔ شاید آپ کو ابھی نتیجہ نظر نہ آئے، لیکن اللہ کا وعدہ تو سچا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ انسان اپنے ایمان کو آزمائش سے بڑا رکھے۔ آج ایک فیصلہ کیجیے، مایوسی کو اپنے دل سے نکال دیجیے، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کیجیے، 5 وقت کی نماز کی پابندی کیجیے، استغفار کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیجیے اور ہر دن اپنے رب سے یہ دعا مانگیں: اے اللہ، میں کمزور ہوں لیکن آپ سب سے زیادہ طاقتور ہیں۔ میری مدد کیجیے، میرے لیے آسانیاں پیدا کیجیے، میرے دل کو سکون عطا کر دیجیے اور مجھے اپنی رحمت سے کبھی محروم نہ کرنا۔ آمین۔ یاد رکھیں، جب دنیا کے سارے دروازے بند ہو جائیں تب بھی اللہ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ وہی سب سے بڑا مددگار ہے، اور جب وہ کسی بندے کی مدد کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو کوئی طاقت اس مدد کو روک نہیں سکتی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اللہ کی مدد کب آتی ہے؟ کب؟ کیا اس کی کوئی خاص گھڑی ہوتی ہے؟ کیا کوئی ایسی نشانیاں ہیں جن سے انسان اپنے دل کو امید دے سکے؟ سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ اللہ کی مدد کا وقت وہی جانتے ہیں۔ ہم اس کا یقینی تعین تو نہیں کر سکتے، لیکن قرآن اور سنت ہمیں یہ ضرور سکھاتی ہے کہ اللہ اپنے سچے صبر کرنے والے اور اس پر بھروسہ رکھنے والے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان ہر دروازہ کھٹکھٹا لیتا ہے، وہ لوگوں سے امید لگاتا ہے، ہر ممکن کوشش کرتا ہے، لیکن کامیابی نہیں ملتی۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جب وہ صرف اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب دل کا تعلق دنیا سے کم اور اللہ سے زیادہ مضبوط ہونے لگتا ہے۔ یہی تو ایمان کی خوبصورتی ہے۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ ہمیں نعمت دینے سے پہلے ہمیں اس نعمت کی قدر کرنا سکھاتے ہیں۔ اگر ہر خواہش فوراً پوری ہو جائے تو شاید ہم صبر، شکر اور توکل کی حقیقت کبھی نہ سمجھ سکیں۔ اس لیے اگر آپ کی زندگی میں اس وقت آزمائش ہے تو اسے صرف سزا نہ سمجھیں۔ ہر آزمائش سزا نہیں ہوتی۔ بعض آزمائشیں انسان کے درجات بلند کرنے، اس کے گناہوں کی معافی اور اس کے دل کو اپنے رب کے قریب لانے کا ذریعہ بھی بنتی ہے۔ اپنے دل سے ایک سوال کیجیے: کیا میں نے اپنی دعا کے ساتھ کوشش بھی جاری رکھی ہے؟ کیونکہ اسلام ہمیں صرف دعا ہی نہیں بلکہ جائز اسباب اختیار کرنے کی بھی تعلیم دیتا ہے۔ اگر رزق چاہیے تو محنت بھی ضروری ہے، اگر علم چاہیے تو پڑھنا بھی ضروری ہے، اگر صحت چاہیے تو علاج بھی ضروری ہے۔ دعا اور کوشش ایک دوسرے کے مخالف نہیں بلکہ ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ اس بندے کو پسند فرماتے ہیں جو اس پر بھروسہ بھی کرے اور اپنی ذمہ داری بھی پوری کرے۔ ایک اور بات جو بہت سے لوگ بھول جاتے ہیں وہ ہے استغفار۔ جب انسان کثرت سے استغفار کرتا ہے تو وہ صرف اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگتا بلکہ اپنے رب کی رحمت کا دروازہ بھی کھٹکھٹاتا ہے۔ قرآن میں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ پھر وہ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا، مال اور اولاد میں اضافہ کرے گا اور تمہارے لیے باغات اور نہریں پیدا کرے گا۔ یہ آیات ہمیں امید دلاتی ہیں کہ استغفار انسان کی زندگی میں خیر اور برکات کا سبب بن سکتا ہے۔ اس طرح دعا کو کبھی معمولی نہ سمجھیں۔ ہو سکتا ہے آپ کی ایک خاموش دعا آپ کی تقدیر میں خیر کا ذریعہ بن جائے۔ ہو سکتا ہے ایک سجدہ وہ دروازہ کھول دے جو برسوں سے بند تھا۔ لیکن دعا کرتے وقت جلدی نہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے جب تک وہ یہ نہ کہنے لگے
میں نے بہت دعا کی مگر قبول نہیں ہوئی، اس لیے دعا کرتے رہیے، لیکن اللہ کے فیصلے پر اعتماد بھی رکھیے۔ کبھی کبھی اللہ کی مدد اس صورت میں بھی آتی ہے کہ وہ آپ کو ایسے گناہ سے بچا لیتے ہیں جس کا آپ کو احساس بھی نہیں ہوتا۔ کبھی وہ ایسی نوکری نہیں ملنے دیتے جو آپ کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ کبھی وہ ایسا رشتہ نہیں ہونے دیتے جو مستقبل میں تکلیف کا سبب بنے۔ اس وقت انسان ناراض ہوتا ہے، لیکن بعد میں سمجھ آتا ہے کہ اللہ کا فیصلہ بہتر تھا۔ اس لیے مومن کا دل ہر حال میں یہ کہتا ہے، اے اللہ مجھے وہی عطا فرما جس میں میرے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی ہو۔ اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ بار بار ٹوٹ جاتے ہیں، پھر بے نماز کی طرف لوٹ آتے ہیں، اگر آپ کے آنسو صرف اللہ کے سامنے بہتے ہیں، اگر ہر مشکل میں آپ کے لبوں پر الحمدللہ آ جاتا ہے، تو یہ اللہ کی رحمت کی نشانی ہے کہ وہ آپ کے دل کو اپنی طرف زندہ رکھے ہوئے ہے۔ آپ اپنے دن کا آغاز قرآن کی چند آیات سے کریں، نمازوں کی پابندی کریں، والدین کے ساتھ حسن سلوک اختیار کریں، لوگوں کے حقوق ادا کریں اور دل میں کسی کے لیے نفرت یا حسد نہ رکھیں۔ یہ تمام اعمال انسان کے ایمان کو مضبوط کرتے ہیں اور اسے اللہ کے قریب لے جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، اللہ کی مدد صرف حالات بدلنے کا نام نہیں۔ کبھی اللہ پہلے انسان کا دل بدل دیتے ہیں، پھر حالات بدلتے ہیں۔ جب دل مضبوط ہو جائے تو بڑی سے بڑی آزمائش بھی پہلے جیسی محسوس نہیں ہوتی۔ اسی لیے آج سے یہ فیصلہ کریں کہ حالات چاہے جیسے بھی ہوں، امید کا دامن نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ مومن کی سب سے بڑی طاقت یہی ہے کہ وہ اپنے رب سے کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ اور یقین رکھیں، اللہ جب اپنے بندے کے لیے آسانی کا فیصلہ فرماتے ہیں تو ایسے راستے پیدا ہوتے ہیں جس کا انسان نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ میری عزیز بہن اور بھائیوں، اگر آپ نے اس ویڈیو کو یہاں تک سنا ہے تو میں چاہتی ہوں آپ چند لمحوں کے لیے اپنی تمام پریشانیاں ایک طرف رکھ کر صرف اپنے رب کے بارے میں سوچیں۔ کتنی ہی راتیں ایسی گزری ہوں گی جب آپ خاموشی سے روئے ہوں گے، کتنی ہی دعائیں ایسی ہوں گی جو صرف اللہ نے سنی ہوں گی، کتنی ہی مرتبہ آپ نے لوگوں کے سامنے مسکرانے کی کوشش کی ہوگی، لیکن دل کے اندر درد کا سمندر چھپا ہوا ہوگا۔ اگر واقعی ایسا ہے تو یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کے دل کی ہر کیفیت کو جانتے ہیں۔ وہ آپ کی زبان سے پہلے آپ کے دل کی پکار سنتے ہیں۔ قرآن ہمیں امید دیتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے قریب ہے اور دعا کرنے والے کی دعا سنتا ہے۔ اسی لیے مومن کبھی نا امید نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا سہارا صرف حالات نہیں بلکہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ کبھی کبھی ہم چاہتے ہیں کہ ہماری مشکل فوراً ختم ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ پہلے ہمیں مضبوط بناتے ہیں، کیونکہ اگر انسان اندر سے مضبوط نہ ہو تو بڑی نعمت بھی اسے سنبھال نہیں سکتی۔ آج اپنی زندگی پر ایک نظر ڈالیں۔ ہو سکتا ہے 5 سال پہلے آپ جس مشکل میں تھے آج وہ صرف ایک یاد ہو۔ اس وقت بھی آپ کو لگتا ہوگا کہ یہ آزمائش ختم نہیں ہوگی، لیکن اللہ نے اس سے بھی نکال دیا، تو پھر آج کی مشکل بھی ہمیشہ نہیں رہے گی۔ یہ دنیا ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی۔ رات کے بعد صبح آتی ہے، سردی کے بعد بہار آتی ہے، بارش کے بعد صاف آسمان نظر آتا ہے۔ اسی طرح ہر آزمائش کے بعد اللہ آسانی بھی پیدا فرماتا ہے، اگرچہ اس کا وقت وہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن ایک بات کبھی نہ بھولیں، اللہ کی مدد صرف انتظار کرنے والوں کو نہیں بلکہ صبر کرنے، دعا کرنے، جائز کوشش جاری رکھنے اور اپنے رب پر بھروسہ رکھنے والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کی مدد فرمائے تو اپنی زندگی میں چند عادتیں ضرور شامل کریں۔
5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کیجیے، چاہے چند آیات ہی کیوں نہ ہوں، کثرت سے استغفار کریں، صبح شام اللہ کا ذکر کریں، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، اگر کسی کا دل دکھایا ہے تو معافی مانگیں، اگر کسی پر ظلم کیا ہے تو اس کا حق واپس کریں، اور اگر کسی سے ناراض ہیں تو دل صاف کرنے کی کوشش کریں۔ یہ اعمال انسان کو اللہ کے قریب کرتے ہیں، اور جب بندہ اپنے رب کے قریب ہو جائے تو اس کے دل میں ایک ایسا سکون اترتا ہے جو دنیا کی کوئی چیز نہیں دے سکتی۔ یاد رکھیں، کبھی کبھی اپنی زندگی کا موازنہ دوسروں سے نہ کریں۔ ہو سکتا ہے جس شخص کو آپ خوش قسمت سمجھ رہے ہوں وہ بھی اپنے دل میں ایسی آزمائش چھپائے بیٹھا ہو جس کا آپ کو علم نہ ہو۔ اللہ ہر انسان کا امتحان الگ انداز سے لیتا ہے، اسی لیے اپنی نظریں لوگوں پر نہیں اپنے رب پر رکھیں۔ اگر آج آپ کے پاس صرف دعا باقی رہ گئی ہے تو یقین جانیں کہ آپ کے پاس بہت بڑی طاقت موجود ہے، کیونکہ دعا ایک مومن کا سب سے مضبوط سہارا ہے۔ ہو سکتا ہے آج آپ خالی ہاتھ محسوس کر رہے ہوں، لیکن اللہ کی رحمت کے خزانے کبھی خالی نہیں ہوتے۔ آج رات جب آپ سجدہ کریں تو اپنے دل کی ہر بات اللہ سے کہہ دیں، بغیر کسی بناوٹ کے، بغیر کسی دکھاوے کے، صرف اپنے اللہ سے باتیں کریں اور اس سے کہیں، اے میرے رب، تو میرے حال کو مجھ سے بہتر جانتا ہے، اگر میری آزمائش میں میرے لیے خیر ہے تو مجھے صبر عطا فرما، اور اگر میرے لیے آسانی بہتر ہے تو اپنے فضل سے میرے لیے آسانیاں پیدا فرما، میرے دل کو ایمان سے بھر دے، میری دعاؤں کو قبول فرما، میرے گناہوں کو معاف فرما، اور مجھے کبھی اپنی رحمت سے محروم نہ کرنا، آمین۔ آخر میں صرف ایک بات، اگر آج آپ کی زندگی میں اندھیرا ہے تو مایوس نہ ہو، اندھیرا ہمیشہ روشنی کے آنے سے پہلے زیادہ گہرا محسوس ہوتا ہے۔ اپنے رب پر بھروسہ رکھیں، کیونکہ وہی بہترین کارساز ہے، اس کی رحمت آپ کے گمان سے بھی زیادہ وسیع ہے، اور وہ اپنے بندوں پر ظلم ہرگز نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صبر، سکون، رزق حلال، صحت، ایمان اور دنیا و آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل میں امید پیدا کی ہے تو اسے اپنے عزیزوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، تاکہ شاید آپ کے ذریعے کسی ٹوٹے ہوئے دل کو بھی اپنے رب پر دوبارہ یقین حاصل ہو جائے۔ شیطان کی سب سے بڑی کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ انسان کے دل میں مایوسی پیدا کر دے۔ وہ انسان سے کہتا ہے کہ تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی، تمہاری قسمت نہیں بدلے گی، تمہاری مشکل کبھی ختم نہیں ہوگی، لیکن ایک مومن ان وسوسوں پر یقین نہیں کرتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کا رب ہر چیز پر قادر ہے۔ اس لیے جب بھی دل میں مایوسی آئے تو فوراً اللہ کا ذکر کریں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھیں، استغفار کریں، اور اپنے دل کو یاد دلائیں کہ اللہ نے کبھی اپنے نیک بندوں کو تنہا نہیں چھوڑا۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ آپ کی دعا فوراً اس لیے قبول نہیں کرتے تاکہ آپ بار بار اس کے دروازے پر آئیں۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ کا تعلق اس سے مضبوط ہو، آپ اس سے اپنے دل کی ہر بات کریں اور اس پر پہلے سے زیادہ بھروسہ کریں۔ یہی تعلق مومن کی اصل دولت ہے۔ اگر آپ اس وقت کسی ایسی آزمائش سے گزر رہے ہیں جس کا کسی کو علم نہیں تو اپنے رب سے امید وابستہ رکھیں۔ لوگوں سے مایوس ہونا آسان ہے، لیکن اللہ سے مایوس ہونا ایک مومن کی شان نہیں۔ وہ رب جو سمندر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستہ بنا سکتا ہے، جو حضرت ابراہیم کے لیے آگ کو ٹھنڈا کر سکتا ہے، اور جو حضرت یونس کو اندھیروں سے نکال سکتا ہے، ایک اندھیرا رات کا اندھیرا، ایک اندھیرا سمندر کی گہرائی کا اندھیرا، اور ایک اندھیرا مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا،
جو رب حضرت یونس علیہ السلام کو تین اندھیروں سے نکالنے پر قادر ہے، تو کیا وہ آپ کی زندگی میں آسانیاں نہیں لا سکتے؟ وہ آپ کی زندگی میں ایسی آسانیاں پیدا کرنے پر پوری قدرت رکھتا ہے جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے اپنی دعا، اپنی نماز، اپنے صبر اور اپنی توکل کو کبھی نہ چھوڑیں، اور اللہ پر نا امیدی مت لگائیں۔ اللہ سے ہمیشہ امید اور خیر کا تصور کریں، کیونکہ نا امیدی تو کافر لوگ کرتے ہیں۔ اللہ سے ہر وقت، ہر دم اللہ کے قریب رہیں اور اللہ سے اچھا گمان رکھیں، کیونکہ اللہ اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے جس مدد کا آپ برسوں سے انتظار کر رہے ہیں وہ آپ کے بہت قریب ہو۔ اللہ جب عطا فرماتا ہے تو صرف ضرورت پوری نہیں کرتا، بلکہ اپنے فضل سے انسان کو حیران بھی کر دیتا ہے۔ بس اپنا یقین زندہ رکھیں، اپنے رب سے جڑے رہیں اور اس کے فیصلوں پر راضی رہیں۔ یقین رکھیں اللہ کا ہر فیصلہ آخرکار اپنے بندے کے حق میں بہتر ثابت ہوتا ہے۔ جزاک اللہ۔